الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین، ناظرین، سامعین کے مال، جان، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے اور مجھے حق سچ ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے محمد عربی۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شعراء آیت نمبر 198، پارہ نمبر 19، ترجمہ: اور اگر ہم اسے کسی غیر عربی شخص پر اتارتے، سورہ شعراء کی آیت نمبر 196، آیت نمبر 197 اور اس آیت یعنی آیت نمبر 198 کے اندر مشرکین عرب کے اعتراضات کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق مشرکین عرب کے شکوک و شبہات کو دور کیا جا رہا ہے۔ کفار کے اعتراضات یہ تھے، ان میں سے پہلا اعتراض یہ تھا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اس کو معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھڑ لیا ہے۔ اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ وہ محمد بن عبداللہ تو مانتے تھے مگر محمد الرسول اللہ نہیں مانتے تھے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے۔ ان آیات کے اندر ان اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ قرآن، ہم نے یہ قرآن ایک فصیح و بلیغ عربی نبی پر نازل کیا ہے۔ اس قرآن کی فصاحت و بلاغت سب عرب والے جانتے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ اس کی فصاحت و بلاغت عاجز کر دینے والی ہے اور اس کی مثل ایک صورت بنا کر لانے سے پوری دنیا عاجز ہے، یعنی کہ پوری دنیا مل کر بھی کوئی ایک صورت قرآن پاک کی مثل نہیں بنا سکتی۔ اس کے علاوہ اہل کتاب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول سے قبل ان کی پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر اس بات کی بشارت دے دی گئی تھی کہ قرآن مجید نازل ہوگا، اور اس بات کی بھی بشارت دے دی گئی تھی کہ نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم شب اسرا کے دھولا سیاہ لامکاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوگی۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، محبوب رسول ہیں۔ ان کی شان فضائل پچھلی آسمانی کتابوں میں موجود ہیں۔ قرآن مجید کے واقعات پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر ذکر ہیں
اور یہ جو کفار طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، یہ اعتراضات ان کے بے سود ہیں، بے بنیاد ہیں، سب باطل ہیں، اور خود کفار بھی حیران ہیں کہ قرآن مجید کے خلاف کیا بات کہیں۔ کبھی کفار قرآن مجید کو پچھلوں کی کہانیاں کہتے ہیں، کبھی کفار اس قرآن کو شعر کہتے ہیں، کبھی کفار اس قرآن کو جادو کہتے ہیں، کبھی کفار اس قرآن کو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے اس کو گھڑ لیا ہے اور اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اس طرح کے بیہودہ اعتراضات عناد رکھنے والا ہر حال میں کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر بالفرض اس قرآن کو کسی غیر عربی شخص کے اوپر نازل کر دیا جاتا تو وہ بھی اس قرآن کو ایسے پڑھ کر سناتا، اتنے فصیح و بلیغ انداز میں کہ پھر بھی یہ قرآن کو نہ مانتے۔ ایسے شخص پر بھی اگر نازل کر دیا جاتا جو عربی مہارت نہ رکھتا تو تب بھی یہ قرآن کے اوپر ایمان نہ لاتے اور قرآن ان کو عاجز کر دیتا۔ اسی طرح یہ کفر کرتے جس طرح انہوں نے اب کفر کیا، کیونکہ ان کے کفر کا باعث عناد ہے۔ مشرکین عرب کے یہ سب بہانے ہیں بات کو نہ ماننے کے۔ حق بات تو یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کے اوپر ایمان نہیں لانا چاہتے تھے۔ ابو جہل اتنا بڑا کافر ہے اور اس کو اس بات کا یقین تھا، وہ اس بات کو مانتا تھا کہ دین اسلام سچا مذہب ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ وہ ان باتوں کو مانتا تھا مگر ایمان کیوں نہیں لایا؟ ایمان اس وجہ سے نہیں لایا تھا کہ اس کو خوف تھا کہ میری سرداری چلی جائے گی۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ ابو جہل رات کو چھپ کر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن پڑھنا سنا کرتا تھا، اور تنہائی میں اس سے کسی نے پوچھا کیا تیرا کیا نظریہ ہے دین اسلام کے متعلق، یعنی کہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا کہتا ہے، قرآن کے متعلق کیا کہتا ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ دین اسلام سچا مذہب ہے اور قرآن بھی سچا ہے، نبی بھی سچا ہے، مگر ایمان اس وجہ سے نہیں لایا کہ اس کی سرداری جاتی تھی، اپنے عناد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لایا۔ حق بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کے دل پر مہر لگا دی تھی کہ یہ ایمان نہیں لائے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بدبختی سے بچائے، ایمان کے اوپر ہمارا خاتمہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔